السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، آج الحمدللہ ہم سورۃ الفرقان کا آغاز کر رہے ہیں، اور سورۃ الفرقان کی پہلی آیت مقدسہ نمبر 1 پارہ نمبر 18 ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس پر بات چیت کریں گے۔ اللہ رب العزت اس سورہ مقدسہ کا فہم اور شعور عطا فرمائے، اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے، عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ سورۃ الفرقان یہ مکی صورت ہے، مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 77 آیات ہیں، 77، اور 6 رکوع ہیں۔ اللہ رب العزت اس سورہ مقدسہ میں جو رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں، اور لفظ الفرقان کے معنی کے اعتبار سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ اس سورہ مقدسہ میں اللہ رب العزت حق اور باطل میں فرق کرنے والی رہنمائی دے رہے ہیں۔ وہ رہنمائی جس سے شعور پیدا ہو، اعلیٰ صلاحیت پیدا ہو کہ ہم صراط مستقیم کو سمجھ سکیں، حق راستے کو سمجھ سکیں، باطل اور گمراہی کے راستے کو پہچان سکیں۔ ان میں فرق کیا ہے حق اور باطل میں، صراط مستقیم اور گمراہی کے راستے میں؟ اس کا مرکز کون ہے، کون رہنمائی دے رہا ہے، اور پھر اس کے دائرے کیا ہیں، تقاضے کیا ہیں؟ اللہ رب العزت اس سورہ مقدسہ میں یہ رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور پھر آگے جا کر مزید عباد الرحمن جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی صفات ذکر فرمائیں گے، ارشاد فرمائیں گے۔ آج جو آیت مقدسہ نمبر 1 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے 3 باتیں بڑی اہم ارشاد فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے اپنی صفت مبارکہ کا ذکر کیا، تبارک الذی نزل الفرقان۔ وہ ذات اقدس بڑی برکت والی ذات ہے جس نے فرقان کو نازل کیا، یعنی فیصلہ کرنے والی رہنمائی حق اور باطل میں۔ یہ نازل کرنے والا کون ہے؟ خود اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے۔ اس لیے اس پہلے نقطے میں ہمیں یہ رہنمائی مل گئی کہ آپ اس فرقان کے مرکز کو پہچانیں، اور اس کا مرکز اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے، اور وہ ذات اقدس بڑی بابرکت ذات ہے، عظمت والی ہے، اونچی شان والی ہے۔ لہذا یہ رہنمائی ہمارے دلوں میں اترنی چاہیے، دلوں میں راسخ ہونی چاہیے کہ اس سورہ مقدسہ سورۃ الفرقان کا نزول من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور
یہ رہنمائی الفرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے، صراط مستقیم اور گمراہی کے راستے میں فرق کرنے والی ہے۔ وہ دو راستے جو آج بھی دنیا میں موجود ہیں، اور جب پہلا انسان آیا آدم علیہ السلام، اس وقت سے لے کے آج تک اور قیامت تک یہ دونوں راستے رہیں گے۔ ان دونوں کی رہنمائی، ان کا تعارف، ان کا شعور، ان کے دائرے اور تقاضے، اللہ فرما رہے ہیں کہ نزل الفرقان، یہ اللہ نے نازل کیا ہے۔ پھر اعلیٰ عبدہ، دوسری بات یہ اللہ نے اپنے بندے پر نازل کیا۔ اللہ رب العزت کی یہ جتنی رہنمائی ہے الفرقان کے عنوان سے، اللہ نے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ کو رہنمائی دی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ رہنمائی اللہ نے ارشاد فرمائی ہے، اور یہاں بطور خاص فرمایا علی عبدہ، اپنے بندے پر، یعنی عبودیت کا جو اعلیٰ معیار ہے اللہ کی عبادت کا اور اللہ سے تعلق کا، اللہ سے محبت کا جو اعلیٰ ترین معیار ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبودیت، آپ کی عاجزی، اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت، یہ اعلیٰ درجے کی ہے، یہ ہے اعلیٰ عبدہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو الفرقان کے عنوان سے رہنمائی دی، یہ اللہ نے دی ہے۔ یہاں ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے رسول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی رہنمائی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوئی ہے۔ آپ تو خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورۃ النجم میں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میں اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالتا، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، وحی آتی ہے، پھر میں وہ لفظ نکالتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ رہنمائی اللہ کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دی جا رہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، سچی رہنمائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی دعوت ہے اس کے پیچھے اللہ کی رہنمائی موجود ہے۔ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تیسرا نکتہ، تاکہ یہ ہو جائے للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے، نذیرا، ڈرانے والا، ڈر سنانے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رہنمائی دی علی عبدہ، اپنے بندے کو، الفرقان کے عنوان سے، مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد اللہ نے خود ارشاد فرما دیا کہ عالمین، تمام جہان والوں کے لیے یہ رہنمائی موجود ہے۔ دو چیزیں اس رہنمائی میں ہیں، ایک تو جہان والوں کے لیے ہے، عالمین کے لیے ہے۔ عالمین عالم کی جمع ہے، لام کی زبر کے ساتھ عالم، جس کا معنی ہے تمام جہان۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ رب العزت نے اپنا جو تعارف کروایا، ہم ہر نماز میں وہ سورہ مقدسہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، یعنی اللہ عالمین کے رب ہیں۔ اور یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ عالمین کی رہنمائی ہے، یعنی اس میں انسان ہے، جنات ہے، جتنی بھی اللہ کی مکلف مخلوق ہے، اس کو جو رہنمائی دی جا رہی ہے یہ عالمین کے لیے ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ پوری اقوام کے لیے ہے، کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے، خاص علاقے کے لیے نہیں ہے، خاص نسل کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے یہ رہنمائی موجود ہے۔ نذیرا، اللہ رب العزت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان تمام طاقتوں کو
جو اپنے آپ کو بڑی طاقتیں سمجھتے ہیں، جو متکبرین ہیں، جو سوسائٹی پر ایک مافیا کی شکل میں غالب ہو کر سوسائٹی کو غلام بنا لیتے ہیں، اپنی جابرانہ ظالمانہ رٹ قائم کرتے ہیں، اللہ ان کو چیلنج دے رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نذیر ہیں، یعنی ان کو ڈر سنا دو، ڈراؤ ان کو کہ اس عظیم المرتبت ہستی سے بچو جب جزا اور سزا کا موقع آئے گا، اور دنیا کے اندر بھی اگر ظلم پیدا کر کے اللہ کا مقابلہ کرو گے تو اللہ تو عالمین کو صراط مستقیم دینا چاہتے ہیں، حق اور سچ کا راستہ بتانا چاہتے ہیں۔ آپ نے جو ظلم قائم کیا ہے، لوگوں کو غلام اور محکوم بنایا ہے، یاد رکھیے یہ اللہ اوپر موجود ہے۔ اصل میں آل ان آل، خود مختار، حاکم اعلیٰ وہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے، اس کو مت بھولو، مت فراموش کرو، نظر انداز کرو۔ اس لیے نذیر کے لفظ سے باخبر اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ باخبر ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، یہ اللہ کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے۔ تو عالمین کو جھوٹ پر مت لے کے آؤ، ظلم مت کرو، غلام مت بناؤ، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس پر اللہ کی رٹ ہونی چاہیے۔ تو نذیر کے لفظ سے اللہ نے الارم کر دیا ہے۔ اس آیت مقدسہ کی جو باتیں ہم نے سمجھی ہیں اعلیٰ ترین رہنمائی فرقان کی شکل میں، اور اپنا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبودیت کا اعلیٰ معیار، اللہ سے تعلق اور محبت کا اظہار، اور یہ رہنمائی عالمین پوری انسانیت کے لیے ہے، اور نذیر ان طاقتوں کے لیے ڈراوا ہے، الارم اور تنبیہ ہے جو انسانوں کو اپنا غلام اور محکوم رکھتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ کے آخری جو دعا ہے، بڑی پیاری دعا، ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن دل کی توجہ سے یہ دعا کی شکل میں بھی مانگیے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔